ایسے اولاد کو سنبھال سکے. تو خواتین و حضرات، یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے والدین اکثر اس نشے کے مرض کی وجہ سے جو جھٹکا انہیں لگتا ہے اس سے سنبھل نہیں پاتے، اور نتیجے میں کرتے کیا ہے؟ قطع تعلق، چپ رہ جانا. آواز اٹھانی چاہیے گھر میں. جب نشے کا مرض ہے تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ آپس میں والدین کو ذکر کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس والدین آتے ہیں تو وہ ایک وجہ، ان وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی، جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ نشہ کرتا ہے اس لیے آئے ہیں. میں انہیں بتاتا ہوں، یا ہمارے سائیکالوجسٹ خواتین و حضرات جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس نشے کی وجہ سے نہیں آئے، کیونکہ نشہ جو کر رہا ہے اس کو آنا چاہیے تھا. آپ ہمارے پاس آئے ہیں کسی اور وجہ سے. وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہے اس کے نشے سے، کیونکہ ہمیں اس سے پیار ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ نہیں ہے. آپ پیار سے نہیں آئے. پیار آپ کو 4 سال پہلے نہیں تھا کیا، جب وہ بچہ نشہ کر رہا تھا؟ 4 سال پہلے بھی آپ کو اس سے پیار تھا، لیکن آج آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ ہار ہار کے تھک گئے ہیں. ہمیشہ آپ نے چاہا کہ وہ نشہ نہ کرے، اور ہمیشہ ہی اس نے نشہ کیا، یعنی آپ کی بات نہیں چلی، ون ون ریلیشن شپ نہیں بنی. تو جب آپ ہار ہار کے تھک گئے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمارے اس بچے کا مسئلہ حل کر دیں. ان ادر ورڈز، والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی جیت جیت کا آپشن لے کے دیں، ہماری کہیں تو بات چلے گھر میں. تو پھر ہم والدین کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کے جو رویے ہوں گے وہ بچے کے رویوں کو متاثر کریں گے، کیونکہ پاسٹ میں بچے کے بیہیویئرز نے آپ کے بیہیویئرز پہ اثر ڈالا ہے. کیونکہ جب والدین بچے سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، نشے کے مریض کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ایک نہیں سنتا. کیونکہ جب نشے کا مریض والدین کے ناک میں دم کر دیتا ہے تو وہ ہمدردی کے 2 بول سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. جب بچے نے ان کو ہر بات کا ٹٹ فار ٹیٹ جواب دیتا ہے، اور والدین کے پاس اتنا فن نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو جواب میں کیا کہیں گے، تو وہ والدین جب بچے سے یہ معاملات ڈیل کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے اپنے حالات چھپائے رکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چھپائے رکھتے ہیں تو والدین کے اندر ایک ٹاکسک شیم جنم لیتی ہے. اب وہ ٹاکسک شیم والدین کو خود ہی یہ قائل کر رہی ہوتی ہے کہ والدین خود ہی مورد الزام ہیں اپنے بچے کے نشے کے لیے. ٹف لو کا فرسٹ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ نشے کی جڑیں معاشرے میں ہیں. سیکنڈ پرنسپل کہتا ہے والدین کو کہ آپ انسان ہیں، خدا یا فرشتے نہیں ہیں. تھرڈ پرنسپل کہتا ہے کہ آپ کے مادی و جذباتی وسائل بڑے محدود ہیں. لیکن جب والدین کو یہ ساری چیزیں الٹی کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئر رہے گا کہ اولاد کے نشے کے ہاتھوں جب والدین کی مت ماری جاتی ہے، جب والدین کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی مت ماری گئی تھی اس لیے ان کی اولاد نشہ کر رہی ہے. یعنی غالب کے بغور مریض عشق کی حالت عجیب ہے. مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی. والدین جو نسخہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نان اسرٹیو کا، وداؤٹ ٹف لو پرنسپلز، کو ڈیپینڈنسی سے بھرپور جب وہ رویہ شو کرتے ہیں تو پھر مت نہیں ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ خواتین و حضرات، یہی جو ٹف لو کے کانسیپٹس ہیں یہ ہمیں اپنی رگوں میں اتارنے ہیں. یہی کانسیپٹس ہمیں ازبر کرنے ہیں، کیونکہ والدین کے جس مسئلے کے ساتھ نمٹ رہے ہیں وہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اگر والدین اتنے سارے رویوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنے محدود جذباتی وسائل کو غارت نہیں کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ یہ کیوں نہیں، جب اتنے سارے مسائل میں گھرے ہوئے والدین کئی سالوں تک ان پہ بمبارڈمنٹ ہوتی رہی الزامات کی کہ شاید آپ نے پرورش ٹھیک نہیں کی بچوں کی، تو والدین کی مت نہیں ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟
کیونکہ اگر وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر والدین کسی سے اوکھی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں کسی دوسرے بچے کے ساتھ بھی، تو دوسرے بچے کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر والدین غم و غصے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسا اس لیے ہے کہ ان کے محدود جو جذباتی وسائل تھے وہ غارت ہو چکے ہیں، یا غارت کر دیا گیا ہے، نشے کے اس مرض نے غارت کر دیا ہے۔ اس طرح اگر وہ والدین حواس باختہ نظر آتے ہیں، اگر وہ خجل خوار ہو رہے ہیں، تو ایسا بھی محض اس لیے ہے کہ ان کے اصحاب کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کا رویہ عجیب و غریب نظر آتا ہے تو پھر اس بات کا پورا امکان ہے کہ اپنے بچے کے ستم سہتے سہتے وہ ایک متوازن شخصیت جو ان کی تھی اس سے ہٹ چکے تھے، اور ابھی جب وہ یہ سارے کامیابیاں زندگی میں لے چکے ہیں، کہیں اور صرف نشے کے مریض کے سامنے ہار رہے ہیں، تو اس معاملے کو بھی ہم اور آپ مل کے دوبارہ نئے سرے سے ترتیب دے سکتے ہیں، کیونکہ آخر والدین خلا میں رہنے والی مخلوق نہیں ہوتے، والدین اسی دنیا کے باسی ہیں، گوشت پوشت کے انسان ہیں، اسی جاگتی دنیا کے فرد ہیں، تو کیا وہ ارد گرد میں ہونے والے معاملات سے اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یقیناً انہیں متاثر کرتے ہیں، جو ارد گرد نشے کی وجہ سے اگر حالات پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی وہ متاثر کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک باپ اپنے لختے جگر کی ہاتھا پائی اور زبان درازی کا شکار ہو اور اس کا نوجوان بیٹا دن بدن نشے کے اس دلدل میں، نشے کی اس اندھی گلی میں اترتا چلا جا رہا ہو، تو ایسے والدین سے کیا ہم ہائی سیلف اسٹیم کا مطالبہ کریں گے؟ کیا جب جس کا بچہ نشے کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہو تو کیا وہ کسی سائیکالوجسٹ کے آفس میں بیٹھ کے آ کے کہکا لگا کے بات کریں گے؟ ایسے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوں جب والدین، تو ان سے کسی بھی وقت غصے کی توقع کرنا بالکل نارمل ہے۔ اگر کسی ڈپریس ہیں تو بالکل نارمل ہے۔ خواتین و حضرات، وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات میں کئی سال تک جیتے رہے ہیں، ہم نے ان لوگوں کی سیلف اسٹیم کو آلموسٹ زیرو پہ دیکھا ہے۔ وہ آ کے رو پڑتے ہیں سائیکالوجسٹ کے آفس میں کہ خدارا کچھ ایسا کیجئے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ون ون کی سطح پر آ جائے۔ خواتین حضرات، ٹف لو کے انہی کانسیپٹس کو جب ہم ایسے والدین پہ اپلائی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ 6 کانسیپٹ کے بچوں کے رویے والدین کو اور والدین کے رویے بچوں کو متاثر کرتے ہیں، تو والدین جب آفس میں آ کے بیٹھ کے اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنے بچے کی اس بربادی کی جو وہ کہانی سناتے ہیں سائیکالوجسٹ کو، اس میں ان کے ایک ایک لفظ کو میں تو ذاتی طور پر ایک ایک چیخ سمجھتا ہوں، اور یہ وہ چیخیں ہیں، یہ وہ ایسی چیخ ہے جو بے آواز ہوتی ہے۔ ایسی چیخ کو سننے کے لیے آپ کو اسپیشل کان چاہیے، ایسے سائیکولوجیکل سینسرز چاہیے، جب آپ کسی دوسرے بندے کی نارمل بات چیت کو جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو آپ اس کے سب ٹیکسٹ کو سمجھ سکیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو سٹوری چل رہی ہے اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ خواتین و حضرات وہ لوگ، وہ والدین جو نشے کے مرض کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے والدین زخموں سے چور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان والدین کے زخم، ان والدین کے جو زخم ہیں ان کا منہ باہر کی طرف نہیں، جسم کے اندر کی طرف ہوتا ہے اور وہ اندر رستے رہتے ہیں۔ تو ایسے والدین کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کا بچہ نشے کے اس مرض میں مبتلا ہے تو اس میں ان والدین کا قصور نہیں تھا، صرف والدین کا قصور یہ تھا کہ وہ اسی رو میں آگے جس رو میں ان کا بچہ بہہ چلا جا رہا تھا اور انہی رویوں کو اپنانا شروع کر دیا جن رویوں کو ان کا بچہ اپنا رہا تھا، تو والدین اگر اسرٹیو ہو جاتے، خدا کرتا کہ اگر ان کو ایسی کوئی ہدایت مل جاتی
کہ وہ اس وقت ٹریننگ حاصل کر لیتے تو وہ بچوں کے رویوں کو انڈائریکٹلی متاثر کر سکتے تھے، یعنی پازیٹیو متاثر کر سکتے تھے۔ آپ نشان فاؤنڈیشن پہ انہی رویوں کو ٹھیک کرنے کی ٹریننگ لیتے ہیں، اور جب آپ کی یہی رویے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کا بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ والدین سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بڑے آئینی اعصاب کے مالک ہیں، ان کے بڑے مضبوط اعصاب ہوتے ہیں، وہ صبر و تحمل کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، جس گھر میں نشے کا مرض ہو، ایسی باتیں وہاں مذاق لگتی ہیں۔ آئینی اعصاب کتنے ہوں گے، یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ والدین کوئی لوہے کی چیز نہیں ہوتے، وہ بھی گوشت پوش کے انسان ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ والدین کے جو اولاد کے غلط رویوں کی آڑ میں جو والدین کے شکستہ رویے تھے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کی تو پوچھ ہونی ہے، کیونکہ آپ جس رو میں بہہ گئے تھے اس رو سے جب تک آپ کو واپس نہیں نکالا جائے گا، جب تک آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا، اس وقت تک معاملات سیدھے کیسے ہوں گے؟ لیکن یہ بات ساتھ ہے کہ وہ سارے کام لا علمی میں ہوئے تھے، لیکن اب ٹف لو کا علم ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تو جب والدین ہمارے پاس فوراً فرسٹ ٹائم آتے ہیں اور ہم ان کو جو ٹف لو کے کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے کہتے ہیں کہ جی سر دست ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، لیکن ابھی بگڑا کچھ نہیں، آگ بھڑک رہی ہے لیکن ابھی تک اس نے گھر کو جلا نہیں دیا، ابھی بھی آگ کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح ترجیحات کے مطابق چلیں گے اور صورتحال کا غیر جذباتی ایموشنز کے ساتھ نہیں، غیر جذباتی ایموشن سے نکل کر تجزیہ کریں گے، جب اینالائز کریں گے اس کو ایموشنز کے بغیر، تو نشے کے اس مریض کو زندگی کی پٹڑی پہ دوبارہ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن بظاہر یہ چھوٹا منصوبہ لگتا ہے کہ ہاسپٹل میں مریض کو داخل کرا دیں، گھر چلے جائیں، 3 مہینے بعد آگے لے جائیں۔ نہیں خواتین و حضرات، نشے سے بحالی کی طرف جو راستہ ہے یہ منصوبہ بہت بڑا ہے۔ جب منصوبہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو بڑی منصوبہ بندی بھی چاہیے ہوتی ہے۔